اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی لہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ابو ذر غفاری۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ سونے اور جاگنے کی دعاؤں کے بارے میں سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر سے انداز میں سونے کے آداب سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس سے دماغ کو سکون میسر آتا ہے اور انسان سونے کی بدولت تازہ دم ہو جاتا ہے۔ نیند صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اشد ضروری ہے۔ جو لوگ نیند پوری نہیں کر پاتے وہ مختلف بیماریوں اور مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے وضو کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لباس کو تبدیل کر کے سونے کا اہتمام کیا جائے، لیکن اس میں اس احتیاط کو مد نظر رکھا جائے کہ لباس سونے کے لیے بھی جو استعمال کیا جائے وہ پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ دہنی کروٹ پر لیٹنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ پھر اپنی بازو کو پیچھے فولڈ کر کے دائیں ہتھیلی کو چہرے کے نیچے رکھنا اور ٹانگوں کو پیچھے کی طرف سکیڑ کر لیٹنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اب آتے ہیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ان معمولات کریمہ کی طرف جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی آرام گاہ میں تشریف لے جانے سے پہلے ادا فرمایا کرتے تھے۔ ہر رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر بیٹھتے، دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر کے ان میں پھونکتے اور ان میں یہ مبارک صورتیں پڑھتے: سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں پر پھونکتے اور ان مبارک ہاتھوں کو اپنے سر، چہرہ اور جسم کے سامنے حصے سے شروع فرماتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دفعہ یہ عمل مبارک سر انجام دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی حدیث مبارکہ ہے جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک پڑھ لیا کرو، تو صبح ہونے تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ عمل مبارک فرمایا کرتے، اور آپ نے ارشاد بھی فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کسی رات پڑھے یہ اسے کافی ہو جائیں گی۔ اور وہ کون سی آیات ہیں؟ آئیے ان کو اسکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، سماعت بھی فرما لیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ دعاؤں میں سے ایک دعا، اور عرف عام میں اسی دعا کو سونے کی دعا کہا جاتا ہے۔ جب سونے لگیں، بستر پر آرام کرنے لگیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دعائے مبارکہ کو پڑھ لیا کریں، بسمک اللہم اموت و احیا۔ اگر آپ اس دعا کو اللہم بسمک اموت و احیا پڑھتے ہیں تب بھی یہ درست ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، آپ یہ تسبیح فاطمہ پڑھ کر آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب نیند سے بیدار ہوں تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو بھی سماعت فرما لیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد حیات عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو امن و سلامتی والی نیند کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی سعادت سے بہرمند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔